السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 29 ہوگا جس میں ہم پروف آف بی ایف ایس الگوریدم دیں گے اور پھر ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ پرابلم کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بریڈتھ فرسٹ سرچ کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اف وی آر گیون اے گراف جی اینڈ دا سورس ورٹیکس ایس، اور ہم نے اس کے اوپر بی ایف ایس رن کی اور آؤٹ پٹ جو ہمیں ملی اس میں ایک تو انفارمیشن یہ تھی کہ وی کیم ٹو نو ویدر ایچ ورٹیکس از ریچیبل فرام دا سورس ورٹیکس آر ناٹ، یعنی کہ اگر تو کوئی ورٹیکس ریچیبل ہے تو پھر اس کا ہم نے ڈسٹینس کمپیوٹ کیا اور فائنلی اس کا ہم نے ایک بی ایف ٹری بھی جنریٹ کیا. بی ایف ٹری آپ کو یاد ہوگا کہ انفیکٹ فرام دا بی ایف ٹری وی کین گیٹ دا انفارمیشن اباؤٹ دا tracking of the path by which we have in fact discovered the vertex u from the of course source vertex x. اس کے ڈیزائن میں ہم نے 4 اسٹیپس یوز کیے تھے، یعنی کہ ہم نے پہلے انیشلی سب ورٹیسز کو وائٹ کر دیا، پھر ہم نے سورس ورٹیکس کو انیشلی یعنی کہ ڈسکور کر لیا، جس کے معنی یہ ہے کہ انفیکٹ وی آر اسٹارٹنگ فرام دا سورس ورٹیکس. اس کا ڈسٹینس ہم نے 0 کہہ دیا، آف کورس کلر اس کا ہم نے گرے کر دیا، اور پھر ہم نے ایس کو ایک ڈیٹا اسٹرکچر کیو ڈیفائن کی. انیشلی دیٹ واز ایمٹی، اس میں ہم نے ایس کو ان کیو کر دیا، اور پھر ہم نے ایک لوپ چلایا اور جس کو ہم نے کہا کہ دس لوپ ول بی کنٹینیوڈ انٹل دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو از نان ایمٹی، انٹل دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو از ایمٹی. اس کے لیے ہم نے انیشلی ایک ڈی کیو آپریشن ڈیفائن کیا، یعنی کہ ہم نے ایک ایلیمنٹ ایکسٹریکٹ کیا فرام دا کیو، اس کو ہم نے یو کہا، پھر ہم نے ایڈجیسنٹ آف یو ان کو ایکسپلور کیا. اف دا ایڈجیسنٹ واز وائٹ اس کا ہم نے کلر چینج کر دیا، پریڈیسیسر ڈیفائن کر دیا، ڈسٹینس اس کا اپڈیٹ کر دیا، اور فائنلی اس کو ایڈجیسنٹ کو ہم نے کیو میں ان کیو کر دیا. اس طرح سے جب ہم نے جتنے بھی یو کے ایڈجیسنٹ ورٹیسز تھے ان کو ایکسپلور کر لیا، ڈسکور کر لیا، ان کی انفارمیشن ہم نے اپڈیٹ کر دی، تو فائنلی ہم نے یو کو بلیک کر دیا. اس الگوریدم میں جو آبزرویشنز تھیں، دا فرسٹ آبزرویشن واز کہ بیفور انکیوئنگ اینی آف دا ورٹیکس اٹ واز وائٹ، اور جب ہم نے کسی بھی ورٹیکس کو انکیو کیا تو بیفور انکیوئنگ دا ورٹیکس وی ہیو ٹو میک اٹ گرے، اور جب فائنلی ہم نے کسی بھی ورٹیکس کو ڈی کیو کیا تو اس کو ہم نے فائنلی بلیک کر دیا. دیز وار سم آف دا آبزرویشنز. پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بریڈتھ فرسٹ سرچ سے ایک الگوریدم تو ڈیزائن کر لیا ہے جس سے ہم کسی بھی ٹری کو سرچ تو کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ، لیکن کیا یہ الگوریدم ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم نے کوئی پروف نہیں دیا تھا. لیکن ہم نے کچھ لیماز ضرور پروو کیے تھے. ہمارا فرسٹ لیما یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس جی کوئی گراف ہو، یعنی کہ آف کورس یہ جو لیماز ہم نے لاسٹ ٹائم پروو کیے تھے، دیز وار ان فیکٹ پارٹ آف دا پروف آف دا الگوریدم فار بی ایف ایس. ہمارا جو پہلا لیما تھا دیٹ واز کہ اگر آپ کو کوئی گیون گراف ہو، یو وی ایک کوئی ایج ہو گراف میں، دین دا شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو وی یعنی کہ ڈیلٹا ایس وی، دس از آلویز لیس دین آر ایکول ٹو ڈیلٹا ایس یو پلس 1. اس کو ہم نے پروو کر لیا تھا. اس کو ہم نے 2 کیسز میں پروو کیا تھا. ہم نے سپوز کیا تھا کہ اگر تو یو ریچیبل ہے فرام ایس تو دین آف کورس وی از آلسو ریچیبل. If u is reachable, then v is reachable. Then of course the shortest path from s to v cannot be greater than shortest path from s to u plus 1, where 1 is of course the edge uv. کیونکہ ہم یہاں پہ شارٹیسٹ پاتھ کی بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹوٹل نمبر آف ایجز، سو دیٹس وائی جب ہم شارٹیسٹ پاتھ میئر کرتے ہیں تو انفیکٹ وی آر کاؤنٹنگ دا ٹوٹل نمبر آف ایجز فرام ون ورٹیکس ٹو دا ادر. اور پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل یو جو ہے وہ ریچیبل نہیں ہے تو دین آف کورس ڈیلٹا ایس یو ول بی انفینٹی اینڈ دس انیکویلٹی ول بی آٹومیٹیکلی سیٹسفائڈ. آور نیکسٹ لیما واز that if we are given a graph G, the source vertex S, then after the termination of the BFS algorithm, dV is greater than or equal to delta SV. یہ ہمارا سیکنڈ لیما تھا. اس کا ہم نے پروف دیا یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن، یعنی کہ ہم نے اس کا بیس کیس لیا when the vertex just S is incubed
جب ورٹکس آپ نے سمپلی ایس ان کیو کیا تو آف کورس اس وقت آپ کے پاس ڈی ایس کی ویلیو بھی 0 تھی اور ڈیلٹا ایس وی کی ویلیو بھی 0 تھی, یعنی کہ ڈیلٹا ایس ان فیکٹ دیٹ از آف کورس اکول ٹو 0, شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو ایس. تو ان دس وے آف کورس دا انیکویلٹی از سیٹسفائڈ. سو دا بیس کیس واز پروفڈ. پھر ہم نے سپوز کیا, لیٹ اس سپوز دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار سم سیٹ آف ورٹیسز جو ہم نے ڈسکور کیے فرام سورس ورٹکس ایس ٹو اینی سیٹ آف ورٹیسز فار وچ لیٹ اس سپوز دا پراپرٹی از ٹرو. ہم نے ان سیٹ آف ورٹیسز کو انفیکٹ ایک کولیکشن لے لیا اور ایک سیٹ کے طور پہ ڈیفائن کر لیا. اور پھر ہم نے اب نیکسٹ ہمارا جو انڈکٹیو ہائیپوتھیسز یعنی کہ بائی انڈکشن جو ہم پروو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اف دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار دا نیکسٹ ورٹکس which is of course adjacent of some vertex u, then in fact our statement is true for all the vertices. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے انڈکٹیو یعنی کہ انڈکشن, میتھمیٹیکل انڈکشن کی جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ انفیکٹ میتھمیٹیکل انڈکشن از اٹ لکس ویری سمپل ٹیکنیک, بٹ ٹو کنورٹ اے پرابلم انٹو ٹو بی سالویبل یوزنگ میتھمیٹیکل ٹیکنیک از لٹل بٹ ٹریکی. دیٹس وائی جب ہم نے اس پرابلم کو دیکھا کہ اس کو میتھمیٹیکل انڈکشن سالو کیسے کرنا ہے تو ہم نے پہلے وہ سیٹ آف ورٹیسز لیے جن کے لیے ڈی وی از گریٹر دین آر ایکول ٹو ڈیلٹا ایس وی تھا, اور اب ہم نے ایک ورٹیکس جو کہ ایڈجیسنٹ آف یو ہے اس کے لیے پروو کرنا ہے. اگر ہم پروو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کے نمبر آف ورٹیسز کے لیے ہم نے سپوز کیا تھا اور k+1 کے لیے ہم نے پروو کر لیا ہے. جب ہم نے بیس کیس بھی پروو کر لیا, k کے لیے سپوز کیا, k+1 کے لیے پروو کر لیا, تو ان فیکٹ وی ہیو پرووڈ یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو. اس میں ہم نے جو انڈکشن کی تھی ان فیکٹ دیٹ واز آن دا انکیوئنگ آپریشنس. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آپ نے سپوز کیا کہ وی کا جو پریڈیسیسر تھا دیٹ واز یو, لہٰذا یو کے لیے اسٹیٹمنٹ ٹرو تھی اور ڈی وی کی ویلیو آپ کے پاس ڈی یو پلس 1 آ گئی. یوزنگ دس ریزلٹ اینڈ یوزنگ دا انڈکٹیو ہائیپوتھیسس فائنلی وی پرووڈ دیٹ ڈی وی از گریٹر دین آر ایکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. دس واز لیما نمبر 2. ان لیما نمبر 3 ہم نے یہ سپوز کیا تھا کہ ڈیورنگ بی ایف ایس let us suppose that V1, V2 up to V are a set of vertices which are in the Q structure. Then we have to prove that dVr is less than or equal to dV1 plus 1. And the second inequality جو ہم نے prove کی تھی that was dVi is less than or equal to dVi plus 1 for all I1, 2, 3 up to r minus 1. اس کے انفیکٹ معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وی آر فار ایگزامپل ٹیل ہے اور وی ون ہیڈ ہے تو ہیڈ اور ٹیل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے دیٹ کین بی ڈیفائنڈ یوزنگ دا انیکویلٹی ڈی وی آر از لیس دین آر ایکول ٹو ڈی وی ون پلس 1. اور جو دوسری انیکویلٹیز ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ورٹکس فار ایگزامپل وی جے وہ آپ نے بعد میں ان کیو کیا ہے تو آلویز ڈی وی جے ول بی گریٹر دین آر ایکول ٹو ڈی وی آئی ویئر آئی از دا ورٹکس وچ وی ہیو انکیوڈ بفور دا وی جے. ان فیکٹ اس کے میننگس یہ بنتے ہیں. دا نیکسٹ ون واز کورالری جس میں ہم نے کہا تھا کہ اف وی آر گیون اے گراف جی اور آپ کے پاس اگر وی آئی وی جے دو ورٹیسز ہیں فار ایگزامپل اف وی آئی از انکیوڈ بفور دا وی جے دین آلویز ڈی وی آئی ول بی لیس دین آر ایکول ٹو ڈی وی جے. اینڈ آف کورس دس کورالری کین بی امیڈیٹلی پرووڈ فرام دا لیما 3. یہ تو ہمارے 3 لیماز تھے جن کو ہم نے پروو کیا اور فائنلی ہم نے ایک کورالری کو پروو کیا. اب بیسڈ آن دیز لیماز ہم پروو کرتے ہیں بی ایف ایس الگوریدم کو, یعنی کہ ان فیکٹ وی وانٹ ٹو پروو دا کریکٹنیس آف دا بی ایف ایس الگوریدم. آئیں دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ. دا اسٹیٹمنٹ از لیٹ جی از اکول ٹو وی ای بی اے ڈائریکٹڈ اور انڈائریکٹڈ گراف اینڈ سپوز دیٹ بی ایف ایس از رن آن گراف جی فرام اے گیون سورس ورٹکس ایس بلانگس ٹو وی. دین ڈیورنگ اٹس ایگزیکیوشن بی ایف ایس ڈسکورس ایوری ورٹکس وی بلانگس ٹو وی that is reachable from the source S, and upon termination dV is equal to delta SV for all V belongs to V. Moreover, for any vertex V which is not equal to the source vertex S that is reachable from S, one of the shortest paths from S to V is a shortest path from S to predecessor of V followed by an edge predecessor of V, V. یہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ اسٹیٹمنٹ بھی ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گیون گراف ہے اور آپ نے اس کے اوپر بی ایف ایس رن کی ہے فار ایگزامپل ایس از دا سورس ورٹکس دین وی ہیو ٹو پروو دیٹ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. ڈی وی آف کورس یہ وہی اسٹرکچر ہے جو ہم نے الگوریدم میں ایک ویریبل ڈیفائن کیا تھا وچ گیوز اس دا ڈسٹینس فرام دا سورس ورٹکس ٹو دا
given any vertex. اب ہم یہاں پہ یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ انفیکٹ یہ جو ڈی وی ہے دس از انفیکٹ دا شارٹیسٹ پاتھ فرام دا سورس ورٹیکس ٹو دا نوڈ وی فار آل وی بلانگس ٹو وی. اس تھیورم کو ہم یوزنگ کانٹراڈکشن میتھڈ پروو کریں گے, یعنی کہ ہم پہلے یہ سپوز کریں گے کہ ڈی وی ڈیلٹا ایس وی کے ایکول نہیں ہے. اگر ڈی وی ڈیلٹا ایس وی کے ایکول نہیں ہے تو دین اف وی گیٹ سم کائنڈ آف کانٹراڈکشن اٹ مینس ہماری سپوزیشن رانگ ہے اینڈ ہینس انفیکٹ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. آئیں دیکھتے ہیں اس کی set of sequence of lines to be used for the proof. Assume for the purpose of contradiction that some vertex receives a value d not equal to shortest path distance. Let v be the vertex with minimum delta sv that receives such an incorrect d value. Clearly v is not equal to s, کیونکہ اگر v از اکول ٹو ایس ہو جائے تو اس کیس میں آف کورس آپ کے پاس ڈی ایس کی ویلیو بھی زیرو ہوگی اور ڈیلٹا ایس کی ویلیو بھی زیرو ہوگی. سو ان دیٹ کیس آف کورس ہمارا لیما جو ہے وہ ٹرو ہے. بائی دا پریویس لیما ڈی وی از گریٹر دین آر اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی اینڈ دس وی ہیو ڈی وی از گریٹر دین ڈیلٹا ایس وی. ورٹیکس وی مسٹ بی ریچیبل فرام ایس, فار ایف اٹ از ناٹ دین ڈیلٹا ایس وی از اکول ٹو انفینٹی which is of course greater than dv. Now let u be the vertex immediately preceding v on the shortest path from s to v so that delta sv is equal to delta su plus 1. Because delta su is less than delta sv and because of how we choose v, we have du is equal to delta su. Putting these properties together, we have dv is greater than delta sv and we know that delta sv is equal to delta su plus 1 which is equal to du plus 1. It means now we have proved that if the statement is not true, یعنی کہ اگر dv is not equal to delta sv then dv must be equal to du plus 1. اب تک جو ہم نے a part of this theorem prove کیا ہے اس میں ہم نے suppose کیا ہے کہ let us suppose that dv is not equal to delta sv. آپ کو یاد ہوگا کہ لیما نمبر 2 میں ہم نے پروو کیا تھا کہ dv is greater than or equal to delta sv for all v. اگر dv greater than or equal to delta sv ہے اور dv delta sv کے equal نہیں ہے تو then of course dv must be greater than delta sv. یعنی کہ اب ہم نے یہاں سے ایک رزلٹ نکال لیا کہ dv is greater than delta sv. Let us suppose u is the predecessor of v. اگر u predecessor ہے تو then of course delta sv must be equal to delta su plus 1. By the choice of v یعنی کہ ہم نے suppose کیا ہے کہ v is the first element in the breadth first search for which dv is not equal to delta sv. اس سے پہلے جتنے بھی ایلیمنٹس ہم سرچ کر چکے ہیں by inductive hypothesis this inequality is true. So that's why du is delta su. اب ہمارے پاس dv is greater than delta sv آ گیا. This is by our supposition and delta sv is equal to delta su plus 1. This is by shortest path property and delta su plus 1 is equal to du plus 1. This is because of u is predecessor of v and for which du is equal to delta su plus 1. Du is equal to delta su. So based on all these equations یعنی کہ inequalities we have proved that dv is greater than du plus 1. یعنی کہ ہم نے پہلے یہ سپوز کیا تھا کہ اگر dv delta sv کے ایکول نہیں ہے تو based on that assumption now we have proved that dv is greater than du plus 1. اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ at the time when we have discovered the vertex u which was the immediate predecessor of the vertex v, we check the color of v. Of course the color of v must be either white, gray or black. And for all these possibilities, we check whether the statement dv greater than du plus 1 is true or not. If for all these statements, yani ki all these three possibilities, if dv is greater than du plus 1 is false, then of course there is a contradiction and hence in fact the statement which we are going to prove is of course true. اب اس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون یعنی کہ اس کے کلرز کے لحاظ سے کہ جب ہم نے u کو ڈسکور کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم first time v was of course either white or it was gray or it was black. At this time vertex v is white, gray or black. We shall show that in each of these cases we derive a contradiction to inequality which we have already derived. If v is white then dv is equal to du plus 1, contradiction to the inequality which we have derived before. If v is black then it was already removed from the q and we have dv less than or equal to du, again contradiction.
And finally, if V is gray, then it was painted gray upon dequeuing some vertex W, which was removed from Q earlier than U, and hence dV is equal to dW plus 1. Now by corollary, which we have already proved, dW is less than or equal to du, and so we have dV is less than or equal to du plus 1. Once again we have got the contradiction, क्योंकि हमने ड्राइव किया हुआ है based on our assumption that dV is greater than du plus 1. Thus we conclude that dV is equal to delta SV for all V belongs to V. All vertices, of course, reachable from S must be discovered. If they were not, they would have infinite value D. To conclude the proof of the theorem, we observe that if predecessor of V is U, then dV is equal to du plus 1. Thus we can obtain shortest path from S to V by taking shortest path from S to predecessor of V, and then by traversing the edge predecessor of V to V. ریسٹ پارٹ آف دا تھیورم جو ہے اس میں میں نے یہ سپوز کیا، یعنی کہ آپ نوٹ کر لیں کہ پہلے بیسڈ آن آور ازمپشن میں نے ایک رزلٹ ڈرا کیا ہے، ایک رزلٹ کنکلوڈ کیا ہے جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ ڈی وی از گریٹر دین ڈی یو پلس 1. اب میں ون بائی ون آل کیسز کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس ورٹیکس وی کا فار ایگزامپل ایٹ دا ٹائم آف ڈسکوری آف وی، اگر میرے پاس ورٹیکس وی جو ہے وہ اگر وائٹ ہے تو دین آف کورس ڈی وی از اکول ٹو ڈی یو پلس 1. لیکن میں نے تو پہلے ڈرائیو کیا ہے کہ ڈی وی از گریٹر دین ڈی یو پلس 1، سو ہینس آئی ہیو گاٹ دا کانٹراڈکشن. سو ان کیس آف vertex V is white, we have contradiction. Now in case V is black، اگر V black ہے تو اس کیس میں اس کے معنی یہ ہے کہ V کو آپ نے آلریڈی ڈسکور کر لیا ہے، جس کے معنی یہ ہو گیا کہ ڈی وی از لیس دین آر اکول ٹو ڈی یو. لیکن ہمارا رزلٹ یہ ہے کہ ڈی وی از گریٹر دین ڈی یو پلس 1، سو اگین وی ہیو گاٹ دا کانٹراڈکشن. So if vertex V is gray, then it means it was painted gray upon dequeuing another vertex W, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ dV is equal to dW plus 1. Now it means dV is equal to dW plus 1, and as we know that dW is less than or equal to du, so that's why dV is equal to dW plus 1 and dW plus 1 is less than or equal to du plus 1. یعنی کہ یہاں پہ ہم نے یہ پروو کر لیا کہ in this case dV must be less than or equal to du plus 1. So for the third one case, for which we have seen that if V is gray, even then we have got the contradiction. کیونکہ V کے تین ہی possible colors تھے، white, gray and black. In all of these cases we have proved that in fact there is a contradiction، یعنی کہ dV is in fact not greater than du plus 1. It means our supposition is wrong and hence dV must be equal to delta SV. This was the first part of the theorem. In the second part, as we know that if U is predecessor of V, then of course the shortest path from S to V is equal to shortest path from S to U, and then the edge followed by predecessor of V to V. So this is immediately can be proved based on the discussion which we have done in case of first part of the theorem. So in this way we have proved that in fact the variable dV, it gives us the shortest path from S to any of the vertex in case of breadth first search algorithm. اس کے ساتھ ہمارا بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریتھم، اس کا ڈیزائن اور اس کی پروونگ ختم ہوئی. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیپتھ فرسٹ سرچ. دا ڈفرینس بٹوین ڈیپتھ فرسٹ سرچ اینڈ بریڈتھ فرسٹ سرچ از دیٹ کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ میں یو آر گیون دا سورس ورٹیکس اینڈ فرسٹ یو ڈسکور اے ورٹیکس، دین یو ڈسکور آل آف اٹس ایڈجیسنٹ اینڈ دین یو ڈسکور ایڈجیسنٹ آف ایڈجیسنٹ اینڈ سو آن. یعنی کہ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ پہلے ایڈجیسنٹ آف یو کو ڈسکور کریں اور اس کے بعد آپ ایڈجیسنٹ آف یو کو ڈسکور کریں. یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم بریڈتھ فرسٹ سرچ کہتے ہیں. بٹ کہ ان کیس آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈسکور اے ورٹیکس، پھر اس کے ایڈجیسنٹ کو آپ کو ڈسکور کریں، دین ایڈجیسنٹ آف ایڈجیسنٹ، اینڈ دس پروسیس ول بی کنٹینیوڈ انٹل دیر از نو ایڈجیسنٹ آف دا ورٹیکس، اور پھر اس کو بیک ٹریکنگ سے آپ فنیشنگ کرتے ہیں. اینڈ فائنلی دا اوریجنل ورٹیکس U from where you have started to make the depth first search, that will be finished. This is the difference between breadth first search and depth first search. ایک اور ڈفرینس جو breadth first search اور depth first search میں ہے وہ یہ ہے کہ in case of breadth first search we are given the graph G and the source vertex S, but in case of depth first search we are given only the graph and we can run the depth first search on any of the vertex which is white. یعنی کہ اور یہی ایک ریزن ہے کہ ان کیس آف بریڈتھ فرسٹ سرچ وی گیٹ اونلی اے سنگل
tree which is called BF tree, but in case of depth first search we will get a forest, یعنی کہ a set of trees. It may not be necessary that in case of depth first search we get a single tree. In general, there could be many number of depth search trees. Now, before starting the depth first search algorithm, let us discuss the predecessor subgraph of the depth first search algorithm. G pi, this is set of all vertices, یعنی کہ V pi and E pi, where E pi is Py, V such that V belongs to V and predecessor of V is not nil. جب آپ predecessor سب گراف ڈیفائن کر رہے ہیں تو آف کورس آپ کے پاس آپ وہ ایجز لیں گے جس میں انیشیل جو ورٹیکس V ہے دیٹ دا predecessor of V should not exist from where you are going to start. So that's why E pi is equal to predecessor of V, V, where predecessor of V does not belong to nil and is not nil, and of course V belongs to V. The edges in E pi are called the tree edges. Each vertex is initially white. It is great when it is discovered in the search and it is blackened when it is finished. It timestamps each vertex, یعنی کہ first timestamp dv records when vertex V is first discovered, یعنی کہ it is great, and second timestamp fv is recorded when the search finishes examining the vertex V. Of course, vertex du is always less than the finishing time of u. یعنی کہ یہاں پہ ہم نے دو ویریبلس یعنی کہ دو اسٹرکچرس ڈیفائن کی, du and fu. du means the discovery of u and fu means finishing of u. جب آپ کسی ورٹیکس کو ڈسکور کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان فیکٹ دا ورٹیکس از گرے, اس کا آپ نے ٹائم اسٹیمپ جو ہے وہ آپ نے ڈی یو کر دی, دیٹ مینس دس از دا ڈسکوری آف دا ورٹیکس یو, اینڈ فائنلی وین یو ہیو فنشڈ دیٹ ورٹیکس دین یو میک دا ٹائم اسٹیمپ ایز ایف یو. ناؤ based on the informations and notations which we have already defined, now we can design the algorithm for the DFS search algorithm. The input of the algorithm is simply a graph. Initially, for each vertex u belongs to Vg, color of u is white, predecessor of u is nil, and then we define the global variable time which is equal to 0. For each u belongs to vertices of G, if color of u is white, then DFS visit u. اب ڈی ایف ایس وزٹ جو الگوریدم ہے دیٹ از دا سپورٹنگ الگوریدم آف ڈی ایف ایس جی, اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا, ڈی ایف ایس وزٹ یو, اس کی ان پٹ سمپلی ایک نوڈ ہے یو جو کہ آلریڈی آپ نے انفیکٹ چیک کر لیا ہے کہ اٹس کلر از وائٹ, اس کا کلر آپ نے گرے کر دیا, ٹائم اس کا آپ نے ٹائم +1 یعنی گلوبل ویریبل کو آپ نے اپڈیٹ کر دیا بائی 1 یونٹ, اینڈ دین یو ہیو ڈیفائنڈ دا ڈسکوری ٹائم ڈی یو ایس ٹائم. دین فار ایچ وی بلانگس ٹو ایڈجیسنٹ آف یو, if color of V is white, then predecessor of V is U and DFS visit V. Finally آپ نے color of U black کر دیا اور finishing time جو ہے وہ آپ نے time is equal to time +1 کر دیا. اس الگوریدم میں آپ نے دیکھا کہ اس میں DFS الگوریدم کا میں نے نام رکھا ہے یعنی کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ. اس کی ان پٹ کے طور پہ ہم نے سمپلی یہ گراف لیا. انیشلی ہم نے ہر ورٹیکس کو فار ایچ ورٹیکس V belongs to VG, اس کا کلر ہم نے وائٹ کر دیا اور اس کا پریڈیسیسر ہم نے نل کر دیا. پھر آپ نے ایک گلوبل ویریبل ٹائم ڈیفائن کیا انیشلی وچ از 0. دین فار ایچ V belongs to vertices of G, if the color of V is white, then run the DFS visit over the node V. DFS visit is of course the supporting lemma for the DFS. DFS visit گراف کی جو الگوریدم ہے اس کی ان پٹ سمپلی آپ کے پاس ایک نوڈ ہے جو آپ نے چیک کر لیا ہے کہ وچ از انیشلی وائٹ. And in DFS visit U, first you make the color of the U as gray, then you make increment in the global time variable, time is equal to time +1 and discovery time is equal to time +1. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم کسی ورٹیکس کو ڈسکور کریں گے اس کا کلر جو ہے وہ گرے کر دیں گے اور اس کا ڈسکوری ٹائم جو ہے اس میں ہم ایک انکریمنٹ دے دیں گے. تو یہی ہم نے یہاں پہ کیا, یعنی کہ جب ہم نے ایک ورٹیکس کو ڈسکور کیا اس کا کلر گرے کر دیا اور اس کا ٹائم میں ڈسکوری ٹائم میں ہم نے ایک انکریمنٹ دے دی. دیٹ مینس ڈی یو از اکول ٹو ٹائم +1. جب ہم نے ڈسکوری ٹائم یعنی کہ ڈی یو از اکول ٹو ٹائم +1 ڈیفائن کر لیا, دین فار ایچ وی بلانگس ٹو ایڈجیسنٹ آف یو, if color of V is white, then predecessor of V is equal to U. And then again we have run the DFS visit over the V. جب ہم نے DFS visit U completely یعنی کہ recursive call کو completely ہم نے run کر لیا and after we have got some termination point, then color of U is black and finally the finishing time of U is time +1. That was the algorithm for depth first search. یعنی کہ اس algorithm میں آپ نے دیکھا
کہ انیشلی جب ہم نے ایک ورٹکس وی جو کہ ایک وائٹ ورٹکس تھا وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا، اس کے ہم ایڈجسنٹ پہ گئے، اور ایڈجسنٹ کو جب ہم نے ڈسکور کیا اس کو ہم نے فنش نہیں کیا بلکہ ہم اس کے فردر ایڈجسنٹ پہ چلے گئے، اینڈ وی کنٹینیوڈ دس پروسیس انٹل ہم نے اس کے ایڈجسنٹ کو کمپلیٹلی وزٹ کر لیا. یعنی کہ اگر کسی ورٹکس وی کا اگر نیکسٹ کوئی ایڈجسنٹ ورٹکس یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے اور ہم نے اس کو پہلے وزٹ کر لیا ہے تو اٹ مینس دس از دا ٹرمینیشن پوائنٹ اینڈ دیٹ از ان فیکٹ دا فنشنگ آف دا گیون ورٹکس. جب اس کو آپ نے فنش کر لیا پھر آپ واپس اس کے پریڈیسیسر پہ آئے، اس کو آپ نے فنش کیا، اینڈ فائنلی یو ول فنش دا ورٹکس وی جس کو آپ نے انیشلی جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. سو دس واز دا اپروچ جو کہ آف کورس آپ کی بریڈتھ فرسٹ سرچ سے کافی ڈفرینٹ ہے. بریڈتھ فرسٹ سرچ میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایک سورس ورٹکس ایس سے شروع کیا، اس کے ایڈجسنٹ کو وزٹ کیا، پھر ایڈجسنٹ آف ایڈجسنٹ کو وزٹ کیا، بٹ ان دس کیس یو ہیو ان فیکٹ وزٹڈ دا گراف ان اے موسٹ ڈیپسٹ وے. یعنی کہ آپ کسی بھی ورٹکس کی ڈیپتھ پہ گئے جہاں پہ آپ نے اس کو کمپلیٹلی وزٹ کر لیا، پھر اس کے آپ پریڈیسیسر پہ آئے، اینڈ فائنلی یو ہیو دا ٹرمینیٹڈ دس الگوریتھم وین آف کورس دا گراف از کمپلیٹلی فنشڈ. اب ہم ڈی ایف ایس الگوریتھم کو ایک ایگزامپل کے اوپر رن کر کے دیکھتے ہیں. دین وی ول میک سم آبزرویشنز بیسڈ آن دیٹ ایگزامپل، اینڈ دین وی ول پروو سم پراپرٹیز ان فیکٹ which will be based on our of course observations. یعنی کہ جو ہماری observations ہیں these will be helpful in proving those properties. آئیں دیکھتے ہیں ایگزامپل کو. In this example as you can see there are 6 number of nodes. جیسا کہ فرسٹ پارٹ آف الگوریتھم میں ہم نے آل ورٹیسز کو وائٹ کر دیا تھا، یہاں پہ بھی میں نے یہی کیا کہ سارے ورٹیسز جتنے تھے ان کو میں نے وائٹ کر دیا، پریڈیسیسر آف یو میں نے نل ڈیفائن کر دیا، اور گلوبل ویریبل ٹائم جو ہے اس کو میں نے 0 ڈیفائن کر دیا. Here as you can see that first of all I have considered one of the white vertex which is U. white vertex پہ میں نے DFS visit run کیا، اس کا کلر میں نے گرے کر دیا، ڈسکوری ٹائم اس کا میں نے 0+1 کر دیا، ایڈجسنٹ آف U میں نے دیکھے وہ V اور X ہیں، پھر میں نے کلر آف V دیکھا دیٹ از وائٹ، اس کا پریڈیسیسر میں نے U ڈیفائن کر دیا، اینڈ اگین آئی ہیو رن دا DFS visit over V. Now color of V is gray and then discovery time of V is time +1 which is now 2. adjacent of V is Y. اب میں نے color of Y چیک کیا that is white. that's why میں نے predecessor of Y جو ہے وہ V ڈیفائن کر دیا، and again I have run the DFS visit over the node Y. now color of Y is again I have made gray، یعنی کہ پہلے یہ white تھا، اب اس کو میں نے gray کر دیا ہے. discovery time جو ہے اس کا میں نے time +1 کر دیا which is now 3. adjacent of Y is equal to X. اب میرے پاس y کا ایڈجسنٹ ایک ہی ہے، اس کا میں نے کلر چیک کیا دیٹ از y. دیٹ مینس آئی ہیو ٹو ڈیفائن پریڈیسیسر آف x از y اینڈ اگین آئی ہیو ٹو رن دا DFS visit over the node x. now after running DFS visit over the node x میں نے اس کا کلر جو ہے وہ گرے کر دیا، ڈسکوری ٹائم اس کا میں نے ٹائم +1 کر دیا، ایڈجسنٹ اس کا میں نے دیکھا دیٹ از v. اب میں نے اس کا کلر جب v کا چیک کیا دیٹ از وائٹ، اس کے معنی یہ ہے کہ اس ورٹکس کو آلریڈی میں ڈسکور کر چکا ہوں. اب میں نے جب اس کلر کو چیک کیا دیٹ از ان فیکٹ گرے، یعنی کہ جب میں نے جو آلریڈی ورٹکس میں نے ڈسکور کر لیا ہے اس کو میں نے جب چیک کیا کہ دیٹس گرے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان فیکٹ دا ایج ایکس ٹو وی از اے بیک ایج. یہاں پہ ایک تو میں نے ان کے ڈسکوری ٹائم نوٹ کر لیے، اور دوسرا میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ دا ایج ایکس وی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلور، اور وی اس میں آلریڈی ڈسکورڈ ہے اور V کا کلر گرے ہے، سو دیٹس وائی ہیئر آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا ایج ایکس وی ایز دا بیک ایج. ناؤ ان دا نیکسٹ رائز ایز یو کین سی دا ورٹکس ایکس از آف کورس فنشڈ، کیونکہ اب میرے پاس ایکس کا کوئی اور ایڈجسنٹ ہے نہیں، جو اس کا ایڈجسنٹ تھا وہ آلریڈی ڈسکورڈ تھا، سو دیٹس وائی ایکس از فنشڈ. ناؤ جب میں کسی بھی ورٹکس کو ایز یو ریمبر ان دا الگوریتھم فنش کرتا ہوں تو اس کا کلر میں بلیک کر دیتا ہوں، اور فنشنگ ٹائم اس کا میں ایک انکریمنٹ یعنی کہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، جتنی میرے پاس گلوبل ویریبل میں ٹائم تھا اس میں میں نے 1 کی انکریمنٹ دے دی. تو لہٰذا now the finishing time of the node x is equal to time +1 which is equal to 5. now I have finished the vertex x. I returned back to the vertex y. y کا میں نے ایڈجسنٹ دیکھا، کوئی اور ہے نہیں، جو ایڈجسنٹ تھا اس کو میں نے آلریڈی ڈسکور کر لیا ہے، بلکہ اس کو میں نے فنش بھی کر لیا ہے. سو دیٹس وائی میں نے کلر آف y اس کو بلیک کر دیا، اینڈ آئی ہیو فنشڈ وزٹنگ دا vertex y. جب میں نے vertex y کو فنش کیا تو اس کا جو
ٹائم اسٹیمپ ہے یعنی کہ ایف وائی اے دیٹ از اکول ٹو ناؤ 5+1 وچ از اکول ٹو 6. ناؤ اگین آئی ول گو بیک ٹو دا ورٹیکس وی کا میں نے ایڈجسنٹ دیکھا, کوئی ایڈجسنٹ نہیں ہے, جو ایڈجسنٹ تھے ان کو میں نے آلریڈی فنش کر لیا ہے, سو دیٹس وائی میں نے کلر آف وی بھی بلیک کر دیا اور اس کی بھی ٹائم اسٹیمپنگ میں نے کر دی, یعنی کہ اس کا فنشنگ ٹائم میں نے ٹائم +1 کر دیا وچ از ناؤ 7. اگین آئی ول گو بیک ٹو دا ورٹیکس یو. ناؤ پلیز لک ایٹ دا ورٹیکس یو. جب میں نے اس کے ایڈجسنٹ کو دیکھا, دا ایڈجسنٹ از ایکس, کیونکہ اس کا ایڈجسنٹ وی جو تھا اس کو میں نے آلریڈی فنش کر لیا ہے. جب میں نے ایکس کو دیکھا تو آف کورس ایکس از آلریڈی فنشڈ ایز ویل, یعنی کہ جب میں نے ایج یو ایکس کو ایکسپلور کیا تو ایکس ورٹیکس کو میں آلریڈی فنش کر چکا ہوں, کیونکہ ایکس کو میں نے آلریڈی فنش کیا ہوا ہے. جب میں نے اس کا کلر چیک کیا دیٹ واز بلیک, سو دیٹس وائی ہیئر وی کین کلیم دیٹ یو ایکس از ان فیکٹ اے فارورڈ ایج. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے لاسٹ سلائڈ میں ایک ایج کو ایکسپلور کیا تھا وچ واز ایکس وی کا کلر جو ہے وہ گرے تھا, اس لیے ہم نے ایکس وی کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ایز اے بیک ایج. بٹ ان دس کیس ایز یو کین سی فرام یو ایکس کا کلر آپ کے پاس بلیک ہے, سو دیٹس وائی ہم نے یو ایکس کو ایک ایج ایز اے فارورڈ ایج ڈیفائن کیا ہے. لہٰذا یو کین میک دا ڈفرینس بٹوین دا بیک اینڈ فارورڈ ایجز, یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایکس وی اگر گرے ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایکس وی بیک ایج ہے, اور اگر آپ کے پاس یو ایکس کے کیس میں ایکس بلیک ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یو ایکس از اے فارورڈ ایج. آف کورس دیز بیک اینڈ فارورڈ ایجز آر ناٹ دا ٹری ایجز, کیونکہ ٹری ایجز ایز یو کین سی فرام ہیئر صرف وہی ہیں کہ جس میں اگر آپ کوئی بھی ایج یو وی ایکسپلور کرتے ہیں تو وی از ان فیکٹ فرسٹ ڈسکورڈ, یعنی کہ وہ ان فیکٹ وائٹ ہے. جب یو وی میں وی وائٹ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یو وی از اے ٹری. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان فیکٹ ناؤ آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ 3 kinds آف ایجز, دا ٹری ایج, بیک ایج اینڈ دا فارورڈ ایج. ناؤ سنس دیر از نو other adjacent vertex of U, so that's why I have finished visiting U. اس کا کلر میں نے بلیک کر دیا اور اس کا فنشنگ ٹائم میں نے 8 کر دیا. Now this is the finish of first one depth first tree. اب میں کسی اور وائٹ نوڈ کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کروں گا جو کہ اس کیس میں ایز یو کین سی W انیشلی ایز اے وائٹ, اس کے اوپر میں نے DFS وزٹ رن کیا, اس کا کلر میں نے گرے کر دیا اور DW میں نے ٹائم +1 کر دیا, یعنی کہ ڈسکوری ٹائم اس کا 9 ہو گیا. ایڈجیسنٹ آف W میں نے دیکھے, دوز آر Y اینڈ Z. کلر آف Y میں نے چیک کیا, دیٹ از آف کورس ناٹ وائٹ, اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے Y کو پہلے ڈسکور کر لیا ہے. پھر میں نے Z کا کلر چیک کیا, اس کیس میں ایز یو کین سی دیٹ کلر آف Z از وائٹ, جس کے معنی یہ ہے اس کو میں نے ابھی ڈسکور نہیں کیا, اس کا پریڈیسیسر میں نے ڈیفائن کر دیا وچ از آف کورس W, اینڈ دین آئی ول رن DFS وزٹ اوور دا نوڈ Z. اف یو گو بیک, جیسے میں نے WY ایج دیکھا تھا تو WY میں نے Y ایج کو آلریڈی ڈسکور کر لیا تھا, کیونکہ WY کے کیس میں نائدر دس از فارورڈ ایج نار دس از بیک ایج, دیٹس وائی دس از کالڈ دا کراس ایج. یعنی کہ یہاں پہ میں نے ایک چوتھی کیٹیگری ایجز کی ڈیفائن کر لی ہے. وہ ایجز جو نہ فارورڈ ہوں نہ بیک ہوں اور نہ ٹری ایجز ہوں ان کو میں نے کراس ایجز کہا ہے, جیسا کہ ایز یو کین سی in this slide that WY is a cross edge. Now DFS visit over Z, the color of Z is gray, discovery time of Z is time +1 which is equal to 10, and adjacent of Z is again Z, as you can see that there is a loop over the Z, so that's why adjacent of Z is of course Z. میں نے اس کا کلر چیک کیا, وہ of course آپ وزٹ کر چکے ہیں which is gray, کیونکہ وہ already gray ہے, so that's why now the loop will be in fact the back edge. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آپ نے آلریڈی ورٹیکس وزٹ کر رکھا ہے, اس کا کلر اگر گرے ہے تو دین آف کورس دیر ول بی اے بیک ایج, یعنی کہ لوپ جو ہے انفیکٹ وہ بھی آپ کو بیک ایج دیتے ہیں. سو دیٹس وائی دا ایج ZZ از اے بیک ایج اینڈ از اے نان ٹری ایج اینڈ از لیبلڈ ایز B. ناؤ ان دا نیکسٹ سلائڈ دا ورٹیکس Z از فنشڈ, کیونکہ اس کا کوئی اور ایڈجسنٹ نہیں ہے, سو دیٹس وائی کلر آف Z میں نے بلیک کر دیا اور اس کا فنشنگ ٹائم میں نے 11 کہہ دیا. اب میں دوبارہ ورٹیکس W پہ گیا, اس کے میں نے ایڈجسنٹ چیک کیے, ایز دیئر از نو ایڈجسنٹ, سو دیٹس وائی میں نے اس کا کلر بلیک کر دیا اور اس کا فنشنگ ٹائم میں نے ٹائم +1 کر دیا وچ از ناؤ 12. دس از دا اینڈ آف دس ایگزامپل. اس ایگزامپل میں آپ نے کچھ کپل آف آبزرویشنز دیکھیں, یعنی کہ جب میں گراف کے اوپر ڈیپتھ فرسٹ DFS یعنی کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ رن کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب بھی میں کسی
ایج یعنی کہ یو وی کو ایکسپلور کرتا ہوں اور وی میرے پاس اگر وائٹ نوڈ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یو وی از ان فیکٹ دا ٹری ایج، یعنی کہ اٹ ول بیکم دا پارٹ آف دا ٹری وچ ول بی جنریٹڈ فرام دا ڈی ایف ایس وزٹ، ڈی ایف ایس سرچ. لیکن اگر آپ نے کسی یو وی ایج کو فار ایگزامپل ایکسپلور کیا اور وی جو ہے دیٹ واز آلریڈی ڈسکورڈ، یعنی کہ اس کا جو آلریڈی ڈسکور ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو اس کا کلر گرے ہے یا اس کا کلر بلیک ہے. اگر تو اس کا کلر گرے ہے تو وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ سچ این ایز دا بیک ایج. لیکن آپ نے جب یو وی کو ایکسپلور کیا اور وی آلریڈی ڈسکورڈ تھا لیکن وی کا کلر جو ہے دیٹ واز بلیک، تو اس ایج کو ہم نے انفیکٹ فارورڈ ایج ڈیفائن کیا ہے. تو لہٰذا اب ہم نے 4 کیٹیگریز کے ایجز ڈیفائن کر لیے ہیں. فرسٹ ون از ٹری ایج، سیکنڈ ون از فارورڈ ایج، تھرڈ ون از بیک ایج اینڈ فورتھ ون از دا کراس ایج، یعنی کہ آل دا ریسٹ آف دا ایجز ول بی دا کراس ایجز. آپ کے پاس ڈیپتھ فرسٹ سرچ سے جو ریزلٹنٹ فارسٹ ہوگا، کیونکہ آف کورس چونکہ آپ کے پاس آپ نے ڈفرینٹ نمبر آف ورٹیسز لیے ہیں جن کے اوپر آپ نے ڈی ایف ایس رن کی ہے، جب تک آپ کے آف کورس ٹریز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے رہیں گے اور جب تک آپ کے نوڈز جو ہیں وہ ریمیننگ ہوں گے اس وقت تک آف کورس آپ کو ڈی ایف ایس جو ہے وہ ان کے اوپر رن کرنا ہوگا. تو اس کیس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس 2 ٹریز جو ہیں ڈی ایف ایس ٹریز آپ کو ملے ہیں. یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی گراف کے 2 یا اس سے بھی زیادہ نمبر آف ٹریز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں. سو ان فیکٹ وی کین سے اف یو آر گیون اے گراف جی اینڈ یو رن دا ڈی ایف ایس وزٹ اوور دا گراف دین دیر مائٹ بی 1, 2 اور اینی نمبر آف ڈی ایف ایس ٹریز. ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس دیر کوڈ بی اینی نمبر آف ٹریز آفٹر دا ڈیپتھ فرسٹ وزٹ، اور سیکنڈلی آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس 4 نمبر آف ایجز ہیں. ایک آپ کے ٹری ایجز ہیں، دوسرے فارورڈ، بیکورڈ اینڈ فورتھ ون از دا کراس ایج. یعنی کہ کراس ایج میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر وہ ایج جو نہ ٹری ایج ہے، نہ فارورڈ ایج ہے، نہ بیک ایج ہے، ان فیکٹ دیٹ از دا کراس ایج. یہاں پہ جو ایگزامپل آپ نے لی اس میں آپ نے دیکھا کہ ان فیکٹ دیر واز اے کراس ایج بٹوین ون ٹری ٹو دا ادر ٹری. یہ ضروری نہیں ہے کہ کراس ایجز ول بی آلویز ان بٹوین دا 2 ڈفرنٹ ٹریز. اٹ از پاسبل دیٹ اے کراس ایج از ان بٹوین اے سنگل ٹری، یعنی کہ کراس ایج کسی ایک ٹری کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ان فیکٹ دا کراس ایج واز ان بٹوین ون ٹری ٹو دا ادر ٹری. ناؤ آفٹر دس ایگزامپل ناؤ وی میک سم کائنڈ آف آبزرویشنز اینڈ بیسڈ آن دوز آبزرویشن، جیسے میں نے کہا کہ دین وی ول پروو اے سیٹ آف پراپرٹیز وچ ول بی ویری یوزفل ان اینالائزنگ دس ایلگورتھم. اس کے لیے دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ناؤ پراپرٹیز آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ. It yields valuable information about structure of a graph. Predecessor subgraph G pi does indeed form a forest of the trees, since the structure of the depth first trees exactly mirrors the structure of the recursive calls of DFS visit. That's why discovery and finishing times have parenthesis structure. If we represent the discovery of the vertex U with a left parenthesis and represent its finishing by a right parenthesis, then we have couple of observations. جیسا کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ریزلٹ ہے ایک ڈیپتھ فرسٹ سرچ کا. اس میں آپ کے پاس 8 نمبر آف نوڈس ہیں اینڈ ایز یو کین سی کہ میں نے یہاں پہ فارورڈ، بیکورڈ، کراس اور ٹریز ایجز ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اگر اس گراف کے ریزلٹس کو ہم دیکھیں تو کوئی بھی اگر آپ 2 نوڈز لیتے ہیں تو we can conclude that either the interval of one node is contained in the interval of the other node or both of the intervals are disjoint. یعنی کہ اوپر جو آپ کو ٹری نظر آ رہا ہے اس کو میں نے ایک دوسرے طریقے سے اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کی جو پیرلل لائنز یعنی کہ آپ کو ورٹیکل لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ان فیکٹ آپ کا ڈسکوری اور فنیشنگ ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. جیسا کہ آپ ایس کا دیکھیں ڈسکوری اور فنیشنگ ٹائم از گیون. سملرلی the discovery and finishing time of Z is also given and Y and W is also given. یعنی کہ S کا اگر آپ ڈسکوری ٹائم دیکھیں تو that is 1 and finishing time is 10. Similarly اگر آپ Z کا دیکھیں ڈسکوری ٹائم is 2 and finishing time is 9. اگر آپ Y کا دیکھیں ڈسکوری ٹائم is 3 and finishing time is 6. And similarly you can see that the discovery time of X is 4 and finishing time is 5. یہ تو ایک ٹری کے ریزلٹس تھے. اگر آپ دوسرے ٹری کو دیکھیں یعنی کہ آپ کے پاس جو انیشیل دوسرے ٹری کا جو فرسٹ ون نوڈ ہے دیٹ از ٹری اور ٹی کا انیشیل ٹائم یعنی کہ ڈسکوری ٹائم 11 ہے، فنیشنگ ٹائم 16 ہے. وی کا ڈسکوری ٹائم ایز یو کین سی ہیئر
12 اینڈ فنیشنگ ٹائم از 13 اینڈ یو کا ڈسکوری ٹائم جو ہے وہ 14 اینڈ فنیشنگ ٹائم از 15. یہ جتنے بھی آپ نے یہاں پہ نوٹس دیکھے وچ آر آف کورس نوٹس آف دا ٹریز جو ہم نے ڈی ایف ایس سے آبٹین کیے ہیں, اس میں اگر میں ایک انٹرول ڈیفائن کروں, فار ایگزامپل انٹرول جس کا فرسٹ جو ویلیو ہے دیٹ از دا ڈسکوری ٹائم اور جو سیکنڈ ویلیو ہے دیٹ از دا فنیشنگ ٹائم, یعنی کہ دس از دا اسٹارٹ آف دا ڈسکوری ٹائم آف دا نوڈ اینڈ ڈی یو جس کو میں نے کہا, اینڈ ایف یو کو میں نے کہا کہ دس از دا فنش آف دا ورٹیکس نوڈ یو. اس کو اگر میں ایک انٹرول لوں تو ایز آئی کین سی بیسڈ آن دیز آبزرویشنز دیٹ بوتھ آف دا انٹرولس آر آئدر ڈسجوائنٹ اور ون انٹرول از کنٹینڈ ان دا ادر. جیسا کہ آپ نے سلائڈ میں دیکھا کہ آپ کے پاس جو ڈسینڈنٹ ٹریز تھے, یعنی کہ جو ڈسینڈنٹ نوڈس تھے, اس کا انٹرول یعنی کہ if یو وی از این ایج اینڈ وی از ڈسینڈنٹ آف یو دین انٹرول آف وی از کنٹینڈ ان دا انٹرول آف یو. لیکن اگر یو وی میں سے کوئی neither you nor v is descendant of you or ancestor of you, then in such a case both of the intervals are disjoint. یہ تو میں نے جب ڈی ایف ایس رن کا جو رزلٹ تھا اس کی بیس پہ جو اسٹرکچر ڈیفائن کی, انفیکٹ وہاں سے میں نے بیسڈ آن آبزرویشن یہ رزلٹس ڈرا کیے ہیں, لیکن انفیکٹ دس از ناٹ دا پروف آف دا پراپرٹی جو ابھی میں نے یہاں پہ ڈیفائن کی ہے. اس کو انفیکٹ ہم پیرنتھیسس اسٹرکچر یعنی کہ پیرنتھیسس پراپرٹی کہتے ہیں. پیرنتھیسس پراپرٹی انفیکٹ یہ ہے کہ اف یو آر گیون ٹو نوڈس then interval of the one node is either contained in the interval of the other node and vice versa, or the intervals of both of the nodes are disjoint. اس observation کو اب دیکھتے ہیں in terms of a theorem یعنی کہ ایک property. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. Now the theorem, parenthesis theorem, the statement is in any depth first search of a directed or undirected graph G is equal to V, for any two vertices U and V exactly one of the following three conditions holds. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دا انٹرول ڈی یو ایف یو اینڈ انٹرول ڈی وی ایف وی آر انٹائرلی ڈسجوائنٹ اینڈ نائدر یو نار وی از ڈسینڈنٹ آف دا ادر ان ڈیپتھ فرسٹ سرچ. دس ون از یور فرسٹ پراپرٹی. دا سیکنڈ پراپرٹی از دا انٹرول ڈی یو ایف یو از کنٹینڈ انٹائرلی ود ان دا انٹرول ڈی وی ایف وی اینڈ یو از ڈسینڈنٹ آف وی ان دا ڈیپتھ فرسٹ ٹری. اینڈ دا تھرڈ ون پراپرٹی از the interval dvfv is contained entirely within the interval dufu and v is descendant of u. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایگزیکٹلی آپ کے پاس وہی آبزرویشنز ہیں جو میں نے لاسٹ سلائڈ میں آپ کو دکھائی تھیں. یعنی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹو گیون نوڈس ہوں, ان کے آپ انٹرولز ڈیفائن کریں, انٹرولز ان ٹرمز آف ڈسکوری اینڈ فنش ٹائم, تو دین آئدر ون انٹرول ول بی کنٹینڈ ان دا ادر انٹرول and vice versa, یعنی کہ either other interval will be contained in the first interval and the third one is either both of the intervals will be disjoints. یعنی کہ اس آبزرویشن کو اب ہم نے ایک تھیورم کی فارم میں یہاں پہ اس کی اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کی. اب ہم انفیکٹ اس کو پروو کرتے ہیں. جب تک ہم آف کورس اس کا پروو نہیں دیں گے آبزرویشنز آر ناٹ سفیشینٹ. اس کے پروف کے لیے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. Now in the proof let us suppose that u and v are two vertices and suppose that discovery time of u is less than discovery time of v. Now there will be two subcases, either discovery time of v is less than finishing time of u or discovery time of v is greater than finishing time of u. ہم نے پہلے کیس یعنی کہ سب کیس میں یہ لیا کہ discovery time of v is less than finishing time of u. If this is the case then v is discovered while u was still grey. This means v is descendant of u. Since v was discovered more recently than u, all of its outgoing edges are explored and v is finished before search finishes u. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم نے پہلے تو یہ سپوز کیا ہوا ہے کہ ڈی یو لیس دین ڈی وی, اور پھر ہم نے دوسرا سب کیس لیا کہ ڈی وی لیس دین ایف یو. لیکن آف کورس فنیشنگ آف یو سے پہلے دا فنیشنگ آف وی مسٹ بی دیئر, جس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس ڈی یو ول بی لیس دین ڈی وی اینڈ ڈی وی مسٹ بی لیس دین ایف وی اینڈ دین اٹ شوڈ بی لیس دین fu. As you can see from this set of inequalities that the interval of u contains the interval of v. یعنی کہ اب ہم نے انفیکٹ یہ پروو کر لیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو ورٹیسز u اور v تھے, ڈسکوری ٹائم آف u اگر لیس دین ڈسکوری ٹائم آف v تھا اور ڈسکوری ٹائم آف v واز لیس دین فنیشنگ ٹائم آف u, then we have proved that the interval of v is contained in the interval of u. یہ ہمارا ایک سب کیس تھا. اب ہم دوسرے سب کیس کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکوری ٹائم آف v is greater than finishing time of u. Now our supposition is that du is less than dv and the other
sub case 2 is that finishing time of u is also less than discovery time of v. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ کا ڈسکوری ٹائم آف یو بھی لیس دین ڈسکوری ٹائم آف وی ہے اور فنیشنگ ٹائم آف یو بھی لیس دین ڈسکوری ٹائم آف وی ہے. آف کورس اٹ مینس دا انٹرولس ڈی یو ایف یو اینڈ ڈی وی ایف وی آر ڈسجوائنٹ. بیکاز انٹرولس آر ڈسجوائنٹ, neither vertex was discovered while the other was gray, and so neither vertex is descendant of the other. Now if we suppose that dv is less than du, then again either one interval will be contained in the other interval or both of the intervals will be disjoint. اس طرح سے ہم نے پیرنتھیسس اسٹرکچر جو تھیورم ہے اس کو ہم نے پروو کیا, یعنی کہ ہم نے یہ پروو کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو گیون ورٹیسز ہوں, فار ایگزامپل یو اور وی, اور for example if you are given two vertices u and v, then the interval of u will be either contained in the interval of v or interval of v will be contained in the interval of u, یعنی کہ either u will be descendant of v or v will be a descendant of u. And the third one case was that either both of the intervals are disjoint. اس کو پروو کرنے کے لیے ہم نے پہلے سپوز کیا کہ let discovery time of u is less than discovery time of v. اب آپ کے پاس ڈی وی کے بھی دو کیس ہو سکتے ہیں, یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے وی کو ڈسکور کیا ہے اس وقت یو فنش ہو چکا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے وی کو ڈسکور کیا ہے تو اسٹل یو از گرے. لیکن سب کیس کے طور پہ ہم نے جو پہلا سب کیس لیا اس میں ہم نے یہ سپوز کیا کہ ڈسکوری ٹائم آف وی از لیس دین فنیشنگ ٹائم آف یو. چونکہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ڈسکوری ٹائم آف وی greater than ہے ڈسکوری ٹائم آف یو سے, تو دین آف کورس آل دا ایڈجیسنٹ vertices آف وی ول بی ڈسکورڈ, اٹ ول بی فنشڈ, اینڈ دین دا فنشنگ آف یو ول بی دیئر. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس اب فائنلی جو ایک سیکوینس آف انیکوالٹیز بنی, دیٹ از ڈسکوری ٹائم آف یو از لیس دین ڈسکوری ٹائم آف وی, اینڈ ڈسکوری ٹائم آف وی آف کورس مسٹ بی لیس دین فنشنگ ٹائم آف وی, اینڈ دین اٹ شوڈ بی لیس دین فنشنگ ٹائم آف یو. Here you can see that the interval of u is contained within the interval of v is contained within the interval of u. یہ ہم نے پارٹ 3 آف دا تھیورم جو ہے وہ پروو کر لیا ہے. لیکن اگر ہم یہ سپوز کرتے کہ ڈسکوری ٹائم آف وی از گریٹر دین فنیشنگ ٹائم آف یو, اس کے معنی یہ ہو گیا کہ ڈسکوری ٹائم آف یو از لیس دین ڈسکوری ٹائم آف وی اینڈ فنیشنگ ٹائم آف یو از آلسو لیس دین ڈسکوری ٹائم آف وی. If this is the case, of course both of the intervals are disjoint. لہٰذا ہم نے یہاں پہ یہ رزلٹ ڈرا کر لیا کہ اگر آپ کے پاس یو اور وی کوئی دو ورٹیسز ہیں, ڈی یو لیس دین ڈی وی ہے, تو آپ کے پاس انٹرول آف وی از کنٹینڈ ان دا انٹرول آف یو, آئدر بوتھ آف دا انٹرولس آر ڈسجوائنٹ. لیکن یہ ہم نے اپنا یعنی کہ فرسٹ پارٹ آف دا تھیورم جو ہے وہ پروو کیا ہے. ان دا سیکنڈ پارٹ آف دا تھیورم وی سپوز دیٹ ڈی وی از لیس دین ڈی یو. بیسڈ آن دا سملر سیکوینس آف اسٹیپس وی ول پروو, یعنی کہ اگر ہم وہی طریقہ یوز کریں تو وی ول سی کہ اگر آپ کے پاس ڈی وی لیس دین ڈی یو ہے تو آئدر انٹرول آف یو ول بی کنٹینڈ ان دا انٹرول آف وی اور بوتھ آف دا انٹرولز ول بی ڈسجوائنٹ. یعنی کہ دونوں کیسز سے ایک رزلٹ تو ہمیں کامن ملا کہ بوتھ آف دا انٹرولز آر ڈسجوائنٹ, اور دوسرے کیسز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آئدر انٹرول آف یو از کنٹینڈ ان دا انٹرول آف وی اور دا انٹرول آف وی از کنٹینڈ ان دا انٹرول آف یو. Hence, in this sequence of steps, we have proved all of these three properties, that either one interval is contained in the other or both of the intervals are disjoint. یہ آپ کا parenthesis theorem تھا. اب ہم دیکھتے ہیں ایک corollary. The statement of the corollary is, the vertex V is proper descendant of vertex U in the depth first search for a directed or undirected graph, if and only if du is less than dv is less than fv is less than fu. This is very easy one and it can be deduced immediately from the above theorem, کیونکہ above theorem میں ہم یہ انفیکٹ پروو کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی vertex u descendant of v ہے تو then of course du is less than dv is less than fv is less than fu. اس کے بعد اب ہم کلاسیفیکیشن آف ایجز کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈی ایف ایس الگوریدم ایک ایگزامپل کے اوپر رن کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ کچھ کلاسیفیکیشن آف ایجز کی تھی, جس میں ٹری ایجز, بیک ایجز, فارورڈ ایجز اور کراس ایجز کی بات کی تھی. آئیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. دا ڈیپتھ فرسٹ سرچ کین بی یوز ٹو کلاسیفائی دا ایجز آف دا ان پٹ گراف G is equal to V. ٹری ایجز, دیز آر ایجز ان دا ڈیپتھ فرسٹ سرچ فارسٹ G pi, یعنی کہ ایج UV is tree edge if V was discovered first by exploring the edge UV. And in the back edges,
those edges UV connecting a vertex U to an ancestor in the depth first search. And then we have the forward edges. In the forward edges, those non-tree edges UV connecting a vertex U to a descendant V in a depth first tree. And the fourth one class is cross edges. These are all other edges, yani ki they can go between vertices in the same DFS tree, as well as one vertex is not an ancestor of the other, or they can go in between vertices in the different depth first trees. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4 kinds of edges جو ہیں وہ ڈیفائن کی ہیں. ہم نے کہا کہ when you are going to explore the edge UV and V is first discovered in the DFS, then UV is called the tree edge. جب آپ نے UV کو ایکسپلور کیا, یعنی کہ ٹری ایج کے بعد میں اب بیک ایج کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں. بیک ایج کو میں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ when you are going to explore the edge UV and V is in fact the gray edge, then we call UV as the back edge. اس کو آپ UV کہہ سکتے ہیں کہ UV is back edge in fact when U is descendant of V. And the third one, the edge UV, this is called forward edge if V is already black. یعنی کہ اگر V آپ کے پاس black ہے تو then we call UV as the forward edge. We can also define forward edge as that UV is called forward edge if V is called descendant of U, or you can say U is ancestor of V. اب فورتھ ون کلاس جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ ریسٹ آف آل دا ایجز ان دا گراف آر کراس ایجز, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کراس ایجز جو ہیں وہ ایک ہی ٹری میں بھی ہو سکتے ہیں اور ان بٹوین 2 ڈفرینٹ ٹریز میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم ایک تھیورم دیکھتے ہیں, اس کو پروو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ تھیورم از اونلی فار دا انڈائریکٹ گراف. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. In a depth first search of an undirected graph G, every edge of G is either a tree edge or a back edge. Proof اس کا یہ ہے کہ let UV be an arbitrary edge of G and suppose without loss of generality that DU is less than DV. Then V must be discovered and finished before we finish U, یعنی کہ while U is gray. Since V is on the U's adjacency list, so that's why if the edge UV is explored first in the direction from U to V, then V is undiscovered, یعنی کہ white ہے, until that time, for otherwise we would have explored this edge already in the direction from V to U. Thus UV becomes the tree edge. If UV is explored first in the direction from V to U, then UV is back edge since U is still gray at the time when the edge is first explored. Now in this theorem, as you can see that the graph is undirected, so that's why if UV is an edge in the graph, then of course VU is also edge in the graph. اب اس میں آپ کے پاس 2 کیسز ہوں گے کہ آپ U سے V تک ایکسپلور کر رہے ہیں یا V سے U تک کر رہے ہیں. If for example you are exploring the edge from U to V and V is already white, it means UV is a tree edge. لیکن اگر آپ V سے U تک ایکسپلور کر رہے ہیں اور U already gray ہے, اس کے معنی یہ ہو گیا کہ UV is a back edge. So it means in case of undirected graph there are only 2 types of edges, either tree edge or back edge. اسی کے ساتھ آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں, یعنی کہ انیشلی آج کے لیکچر میں ہم نے بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدم کو پروو کیا, یعنی کہ اس کی کریکٹنیس ہم نے پروو کی, اور پھر ہم نے ڈیپتھ فرسٹ سرچ الگوریدم جو ہے اس کو ڈسکس کیا. ہم نے کمپیریزن کیا کہ انفیکٹ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین بی ایف ایس اینڈ ڈی ایف ایس. بی ایف ایس کے لیے کون سی انپٹس چاہیے, ڈی ایف ایس کے لیے کون سی انپٹس چاہیے, اور آپ کو بی ایف ایس میں کون سی آؤٹ پٹ ملتی ہیں اور ڈی ایف ایس میں آپ کو کون سی آؤٹ پٹس ملتی ہیں. اور فائنلی ہم نے الگوریدم یعنی کہ ڈی ایف ایس کا الگوریدم ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک پرابلم کے اوپر ایگزیکیوٹ کیا. اس کی ہم نے چند آبزرویشنز لیں اینڈ بیسڈ آن دوز آبزرویشنز ہم نے ایک تھیورم پرپوز کیا, یعنی کہ ایک تھیورم کو ہم نے اسٹیٹ کیا جس کو ہم نے پیرنتھیسس تھیورم بھی کہا تھا, جس کی انفیکٹ 3 پاسبلٹیز تھیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی 2 گیون ورٹیسز ہیں U اور V, تو دین انٹرول آف U از کنٹینڈ ان دا انٹرول آف V, اور انٹرول آف V از کنٹینڈ ان دا انٹرول آف U, اینڈ دا تھرڈ ون پراپرٹی واز دیٹ دا انٹرول آف U اینڈ انٹرول آف V بوتھ آر آئدر ڈسجوائنٹ. یہ ہماری 3 آبزرویشن تھیں جن کو ہم نے پیرنتھیسس تھیورم کا نام دیا, اور فائنلی اس کو ہم نے پروو کیا. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.